ہوتا ہے نزدیکی جستن، نزدیکی تلاش کرنا، قرب چاہنا، لغوی معنی۔ اصطلاح میں وسیلہ کہتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کو یا پاک نفوس قدسیہ کو اللہ کی بارگاہ میں بطور ذریعہ اور وسیلہ پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس کو عمومی طور پر وسیلے کا اصطلاحی اور لغوی معنی کہا جاتا ہے، جو امام راغب نے کتاب کے اندر مفردات کے اندر ذکر فرمایا۔ گرامی قدرات، اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں کہ مقرب اور محبوب لوگوں کا وسیلہ اس وقت پیش کرنا جس وقت وہ دنیا میں ہیں، اپنی ہین حیات میں۔ یہ ہے پہلی صورت۔ نمبر 2، اولیاء کرام یا اللہ کے محبوب لوگ، صالحین، انبیاء، ان کا وسیلہ پیش کرنا جب وہ دنیا سے قبر کی طرف منتقل ہو جائیں، یعنی برزخی زندگی میں۔ اور تیسری صورت یہ ہے ان کا وسیلہ قیامت کے دن پیش کرنا اور اللہ کی بارگاہ سے کامل شفاعت کے استحقاق کی درخواست کرنا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے لیے پیش کیا جائے۔ یہ 4 صورتیں بن گئی۔ گرامی قدرات، جہاں تک تعلق ہے نیک اعمال کا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد چاہو، صبر سے یعنی روزے سے مدد چاہو۔ اس کا مطلب کہ نیک اعمال کو بھی ہم اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پیش کر سکتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 افراد کا ذکر کیا کہ جس وقت وہ سفر پہ تھے، بارش آ گئی، وہ ایک چٹان گری آ کے اور وہ غار کا دہانہ بند ہو گیا جہاں وہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے چھپے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کا ہی ذکر کیا، تو اللہ نے ان کے نیک اعمال کو، ان کی اس قبولیت کو اپنی بارگاہ میں درجۂ مقبولیت عطا فرماتے ہوئے رب قدوس نے اس چٹان کو ہٹا دیا اور وہ غار سے نکل کر اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ حدیث میں موجود ہے۔ اس کا مطلب کہ نیک اعمال کو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے نیک لوگوں کا وسیلہ، تو جب تک وہ دنیا میں ہیں ان کا وسیلہ پیش کرنا، اس میں کوئی اتنا اختلاف نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسا اوقات صحابہ کرام آئے، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آ کر صحابہ کا مانگنا یا دعائیں کرانا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ حقیقتاً دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ وسیلہ اپنے محبوب کا پیش کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیش کرتے ہیں۔ اس میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو قرآن مجید کی سائے سے بھی معلوم ہوا کہ وسیلے کو تلاش کرنا اور کسی نیک بندے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذریعہ بنانا، یہ قرآن و سنت کی روشنی سے شریعت مطہرہ میں درست اور جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بارش لینے آ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا جاتا ہے اور سرکار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بارش بند بھی کروائی جاتی ہے، بارش لی بھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت امام بخاری نے کئی مقام پر ذکر فرمائی۔ گرامی قدرات، اسی طرح جس طرح ہم دنیا کے اندر کسی نیک بندے کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہر شخص نفسا نفسی کے جب عالم میں ہوگا تو انبیاء کرام کی بارگاہ میں بھی عرض کیا جائے گا تو وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ اس وقت صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، آج شفاعت کا حق رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ قیامت کے دن بھی
جب لوگ مختلف معاملات کے اندر پریشان ہوں گے تو گرامی قدر حضرات اس وقت بھی وسیلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیش کیا جائے گا. پھر سرکار کے وسیلے سے سرکار کی امت کے اولیاء، علماء، مشائخ پھر یہ بھی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے گناہگاروں کو جنت میں داخل فرما دے گا. حدیث میں آتا ہے، مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ ایک بچہ جو ابھی مدت حمل پوری ہونے سے پہلے گر گیا وہ بھی قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا جب ان کے ماں باپ جہنم کی طرف جاتے ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت سے عرض کرے گا یا اللہ میں اپنے ماں باپ کو کبھی جہنم میں جانے نہیں دوں گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ اللہ سے جھگڑے گا. اللہ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اور فرمائے گا جا تو بھی جنت میں داخل ہو جا، اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے داخل ہو. سرکار فرماتے پیدائش کے وقت جو اس کا ناڑو لٹک رہا تھا وہ بھی لٹک رہا ہوگا اور وہ اپنے ناڑو سے لپیٹتے ہوئے کھینچ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل فرما دے گا. اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت بھی ہوگی، جس میں اولیاء بھی ہیں، جس میں صالحین بھی ہیں. یہ سب کے سب لوگ شفاعت کریں گے اور ان کے وسیلے سے بہت سے گناہگار جنت میں داخل ہوں گے. اب گرامی کا حضرات سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے جو اس وقت بھی وہ یہ ہے کہ جب اولیاء کرام یا انبیاء دنیا سے چلے جائیں تو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اب ان کا وسیلہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے. جی وہ دنیا میں تھے تو ٹھیک ہے، اب وہ قبر میں چلے گئے. تو اس پر سب سے بڑا اختلاف اور سوال بہت احباب اٹھاتے ہیں، اور آج اسی لیے میں اس پر گفتگو کرتے ہوئے اس امر کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. گرامی کے حضرات سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ برزخی زندگی ہے کیا. برزخ در حقیقت دنیا اور آخرت کے درمیان ایک جہان کا نام ہے جہاں ہر بندے نے رکنا ہے اپنی موت کے بعد اور حشر کے قائم ہونے سے پہلے. اسے عالم برزخ کہتے ہیں یا عالم قبر کہتے ہیں. ہر ایک نے جانا ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے، ہر ایک نے جانا ہے. گرامی قدرات جو برزخی دنیا ہے، جو عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے، اس کی مکمل کیفیات اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر واضح نہیں کی. اگر وہ واضح ہو جاتی تو ہر بندہ ہی نیکی کی طرف راغب ہو جائے. جب اس کو قبر کا عذاب نظر آئے یا قبر میں نعمتیں دکھائی دیں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھی. لیکن ہر انس و جن نے، ہر ایک نے برزخی دنیا میں جانا ہے اور وہاں سے مکمل وقت گزرنے کے بعد پھر عالم حشر ہوگا. گرامی قدر حضرات برزخی زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ایک بندے کے جسم سے روح نکل جائے اور پھر وہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائے. یاد رکھیے یہ جتنے اختلافات پیدا ہوئے جنہوں نے برزخی زندگی میں اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے استفادہ کرنے سے انکار کیا، در حقیقت وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ موت کی حقیقت کیا ہے اور برزخی زندگی کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے موت انسان کے معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو عظمت، مقام، مرتبہ بندے کو دنیا میں عطا فرمایا ہے، جس وقت وہ کیفیت موت سے گزر کے برزخی زندگی میں جاتا ہے، اللہ وہ مقام اس سے چھینتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیاروں کو اس سے بھی اعلیٰ ترین درجہ برزخی زندگی میں عطا فرما دیا جاتا ہے. اس سے بھی اعلیٰ ترین درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. بعض احباب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استغاثہ جائز نہیں، ان سے بھی توسل جائز نہیں، عالم برزخ میں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ. یہاں تک اس پر گرامی کے حضرات سب سے پہلے میں قرآن مجید سے دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت عالم برزخ میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی امت سے ٹوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، میں کوئی تفسیر نہیں کر رہا، صرف ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ کا، یا اللہ تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اگر ایک بندے سے خطا ہوئی اور وہ تجھ سے معافی مانگتا ہے تو یا اللہ تو اس کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتا کرائیٹیریا یہ ہے جاؤ کا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اپنے گناہوں سے جو تم نے جرم کیا معافی مانگنی ہے اور سفارش محبوب خدا کی کروانی ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بھی توبہ قبول کرنے والا مہربان تم پا لو گے۔ تو قرآن مجید کی سائے سے معلوم ہے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی سفارش اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جب تم رجوع کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ پیغام دے دیا کہ بعد از وصال میرے محبوب عالم برزخ میں بھی ہیں، تم آج بھی روضہ رسول پہ آ کے استغاثہ پیش کرو گے، محبوب خدا کے وسیلے سے رب قدوس تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدرات، اب یہ بات واضح ہو گئی قرآن مجید سے کہ جن احباب نے یہ کہا کہ انبیاء کرام سے بھی استغاثہ درست نہیں اور توسل جائز نہیں، قرآن کی نص قطعی سے یہ ثابت ہے، اور قرآن قیامت کی صبح تک کے لیے قابل عمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو احکام اللہ رب العزت نے نازل کیے وہ صحابہ کے لیے تو قابل عمل تھے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہہ دیا جائے کہ ان کا بھی اب امت سے کوئی تعلق نہ رہا تو پھر یہ امت کس کے سہارے چل رہی ہے؟ جس نبی کا معجزہ زندہ، جس نبی کی امت موجود ہے، جس نبی کی شریعت زندہ ہے، رب کعبہ کی قسم وہ محبوب بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ سرکار نے باقاعدہ صحابہ سے کہا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ جمعے کے دن مجھ پہ درود پڑھا کرو، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا بعد الوصال، پیارے آقا وصال کے بعد بھی آپ سنیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ وہ اگر کہیں جانا چاہیں تو اللہ کے حکم سے آ جا بھی سکتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا معراج کی رات سارے انبیاء کرام کا وصال ہو گیا تھا کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب معراج کی رات ہمارے آقا مسجد اقصی میں پہنچے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی موجود تھے کہ نہیں؟ امامت ہمارے آقا کی ہے۔ معلوم ہوا رب نے ان کو یہ طاقت دی ہے، وہ چاہیں تو اپنی قبروں سے اٹھ کے ہمارے آقا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ باری تعالیٰ نے ان کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے گرامی قدرات، ایک عام بندے کی برزخی زندگی اور اللہ کے مقرب اور محبوب لوگوں کی برزخی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک تو انبیاء کرام سے وسیلہ درست ہے، اب ہے ولایت کا مقام۔ گرامی کے حضرات، ولایت دیوار نبوت کے سائے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شریعت کو آخری شریعت رکھا، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، لیکن سرکار کی شریعت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے جن ذوات قدسیہ کا انتخاب کیا وہ کون ہے؟ اولیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے محبوب کی شریعت کے پیغام کو قیامت تک کے لیے، علماء اور اولیاء ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے پیغام پہنچاتا رہے گا۔ گرامی قدرات، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ کے لیے ہمتاً کوش رہتے ہیں، ان کی کوششیں رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ عظمتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں ہوں تو بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے، طریقت شریعت سے مخالف نہیں ہے،
بلکہ طریقت شریعت کے تابع ہے، اور طریقت کے منصب پہ فائز ہونے والے اولیاء کرام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا فیضان اپنی زندگی میں پہنچاتے رہے، وصال کے بعد بھی قبر میں منتقل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے یہ منصب چھینتا نہیں ہے۔ گرامی حضرات، جن لوگوں نے انکار کیا اس بات کا کہ نہیں جنہیں دنیا میں جب تک ولی ہے اس کی ولایت ہے، اس کے جو فیوز و برکات اور روحانی فیوز ہیں دنیا تک ہیں، قبر میں جا کر ختم ہو گئے، اصل میں وہ انسان کی اس حقیقت کو سمجھ ہی نہ سکے۔ گرامی حضرات، اولیاء کرام کے ساتھ جو روحانی فیوز و برکات اور کرامات کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ یہ ان کو روحانی طاقت عطا فرماتا ہے۔ کون سی طاقت ہی؟ روحانی طاقت، جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے جی؟ روح کے ساتھ ہے۔ بعض اولیاء کرام اپنے بڑھاپے میں اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ بغیر سہارے کے وضو بھی نہیں کر سکتے۔ جسم کا یہ حال ہے، نحیف ہے، ضعیف ہے، کیا چیز؟ جسم۔ اور روح کا یہ حال ہے، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں رب کی پوری روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ سائنس کی جتنی بھی ترقی ہو جائے، لیکن آج ہمیں سمجھانے میں آسانی ہے۔ لوگ پہلے کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ غوث پاک بغداد میں بیٹھے ہوں اور پاکستان میں ایک بندے کی فریاد سن لیں؟ تو ہم کہتے ہیں یہ سائنس نے ایک ڈیوائس ایجاد کیا ہے، اور آپ اس موبائل کے ذریعے ایک ہی لمحے میں بغداد میں، مصر میں، ایران میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ایک ہی لمحے میں آپ گروپ میں ایڈ کرتے جائیں، بیک وقت آپ 10 افراد سے بات کریں، وہ آپ کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی بات کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو وہ بات کریں آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر سائنس کی یہ ترقی ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک شخص، ایک عامی بندہ، وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر 10 ملکوں میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، وہ بات بھی سن رہا ہے اور اپنی بات پہنچا بھی رہا ہے، اور جہاں سائنس کی انتہا ہو جائے وہاں سے روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کی قدرتیں اس سے بھی بڑھ کر ہیں جو انسان کی عقل سے وراء الورا ہے۔ اگر ایک بندہ سائنس کی بنیاد پر 10 ملکوں میں اگر بیک وقت لوگوں کو سنا بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، تو اللہ نے اپنے اولیاء کو یہ مقام عطا کیا، وہ ان ڈیوائس کے محتاج نہیں۔ اللہ نے جو ان کو روحانی ڈیوائس عطا کی ہے وہ اس کے ذریعے پوری دنیا کے افراد تک پیغام پہنچا بھی سکتے ہیں اور پیغام کو سن بھی سکتے ہیں۔ ہم ان پیغام کو سننے کے لیے کسی ٹاور کے محتاج ہیں، اور ٹاور کے سگنل کمزور ہو جائیں تو گرامی حضرات ہم کہتے ہیں کہ موبائل کے اوپر اب جو ہے سگنل پورے نہیں آ رہے، یہ ہمارے سائنس کے بنائے ہوئے ٹاور ہیں۔ گرامی حضرات، اولیاء کرام کی اسپرچوئلزم، ان کی روحانی طاقت میگنیٹک انٹیگریشن کی طرح ہے۔ جس طرح دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر ان سائنس کی ڈیوائس سے بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ چیزوں کا احاطہ کر سکتا ہے، قرب و بعد کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اولیاء کرام کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ روحانی طاقت سے متصف ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا بھی سکتے ہیں، ان کا پیغام سن بھی سکتے ہیں۔ یہ روحانی طاقت ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اس کی تصدیق ہوتی ہے، یہ تو صرف آواز پہنچانے اور سننے کی بات ہے۔ جناب عاصم بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، مجھے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بلقیس کا تخت اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ کس کا جملہ ہے جی؟ اللہ کے ولی کا۔ کس کا جملہ ہے؟ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام کی امت کے ولی کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اصحاب کہف کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، اور ان ولیوں کا نام اور اس کی برکتیں آج بھی جاری ہیں۔ جو بچہ رو رہا ہو، آپ اصحاب کہف کا نام لکھ کے گلے میں ڈال دیں، بچہ چپ ہو جائے گا۔ کسی بھی مقام پر اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہ مکان گر جائے گا، آپ اصحاب کہف کا نام لکھ کے گلے میں ڈال دیں۔ ان ولیوں کے ناموں کی برکتیں بھی آج جاری ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔
اگر بنی اسرائیل کے اصحاب کہف کی برکتیں وصال کے بعد ختم نہیں ہوئیں تو رب کعبہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کی وصال کے بعد کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ اصحاب کہف کی برکتیں آج بھی جاری و ساری ہیں. ان کے کتے کا نام قطمیر اگر کسی چیز پہ لکھ دیں وہ چیز چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے. تو یہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, ان کے ناموں میں برکتیں رکھی ہیں. تو گرامی قدر حضرات, اسی طرح اولیاء کرام کا یہ سلسلہ فیض کا جاری و ساری ہے. اب شعور و ادراک کی یہ ساری کیفیت کا تعلق روح کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے جی؟ روح کے ساتھ. اولیاء کرام کی یہ روحانی طاقت ہے, یہ تعلق کس سے ہے؟ روح سے. جسم نحیف بھی ہو گیا, اولیاء کرام سہارے سے وضو کرنے لگ گئے, جسم تو کمزور ہوا, روحانی طاقت پہلے سے بھی بڑھ گئی. اب مجھے بتائیے, موت جسم کو آتی ہے کہ روح کو؟ جسم کو, روح کو نہیں, جسم کو. روح زندہ ہے, روح نے کبھی بھی نہیں مرنا, روح نے کبھی نہیں, روح تو زندہ ہے. اب موت کی وادی سے یہ جسم گزرتا ہے, روح زندہ ہے, روح کو موت نہیں آنی. تو جس طرح روح کو موت نہیں آنی, جو روحانی طاقت اللہ نے ولیوں کو روح کے ذریعے دنیا میں عطا کی, تو جو روح زندہ ہے قبر میں جا کر بھی وہ طاقت اسی طرح برقرار رہتی ہے. مجھے بتائیے, جو دنیا میں ماں ہے وہ قبر میں جا کے کیا ہے؟ ماں ہے. وہ جو لوگ کہتے نہیں جی قبر والوں سے نہ مانگو, اللہ والوں سے, جی قبر میں جا کے کیفیت بدل گئی, انہیں کہ جو آپ کی والدہ دنیا میں تھی قبر میں جا کے والدہ ہی ہیں یا کچھ اور بن گئی ہیں؟ کہتے جی ماں ہی ہے. میں کہا جب آپ کی ماں دنیا میں ماں ہے تو قبر میں جا کے ماں ہی رہی. غوث پاک بھی دنیا میں غوث الورا ہے, قبر میں جا کے غوث الورا ہی رہے. اللہ نے ان سے وہ کیفیت چھینی نہیں ہے. اور اسی طرح وہ روحانی طاقت کے ساتھ لوگوں کی طرف اپنا فیض منتقل کرتے رہتے ہیں. گرامی قدرہ, اولیاء کرام سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے ان کے وسیلے سے مانگا جائے, یا اللہ غوث پاک کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں یہ عطا فرما, یہ جائز ہے, اس طرح بھی مانگنا جائز ہے. اور اس طریقے سے طلب کرنا, یا اللہ یہ تیرے محبوب و مقرب لوگ ہیں, یا اللہ جو تو نے ان کو شانیں عطا فرمائی, ان کی شانوں کا صدقہ یا اللہ تو ہمیں بھی عطا فرما. اس طرح ان کی عظمتوں کا ذکر کر کے مانگنا بھی جائز ہے. اور اس طرح بھی طلب کرنا جائز ہے کہ آپ ڈائریکٹ بھی ان سے مانگیں کہ اے غوث پاک اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے, اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر لے, یہ بھی جائز ہے. اور یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ آپ ڈائریکٹ مانگیں, کیونکہ سبب تو یہ بنتے ہیں. جیسے آپ کے غوث پاک سے اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما دے, بیٹا عطا فرما. بعض کہتے نہیں یہ تو آپ نے شرک کر دیا, آپ نے تو ڈائریکٹ غوث پاک سے داتا صاحب سے مانگ لیا. یہ شرک نہیں ہے, چونکہ یہ اولیاء کرام دینے کا سبب بنتے ہیں. جیسے ایک باپ ہے, وہ اپنے بیٹے کو پیسے دے رہا ہے, تو وہ دینے کا کیا بن گیا جی؟ سبب بنا. تو سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانے نے 7 بالیاں اگائیں. قرآن میں کیا ہے؟ ایک دانے نے, آپ بھی میرے ساتھ بولے نا پھر سمجھ آئیے, ایک دانے نے 7 بالیاں. بتائیے اگانے والا دانا ہے یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ اگانے والا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ انبتت سبع سنابل کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانا جس دانے نے 7 بالیاں اگائیں. یا اللہ اگانے والا تو ہے. اللہ فرماتا ہے اگنے کا سبب تو دانا ہے, لہذا جو سبب ہوتا ہے اس کی طرف بھی نسبت کرنا جائز ہے. تو جس طرح قرآن میں اللہ خود اگانے والا ہے لیکن اللہ نے نسبت دانے کی طرف کی تو یہ جائز ہے, ایسے ہی دینے والا حقیقتاً خدا ہے, نسبت غوث الورا اور داتا صاحب کی طرف کریں تو یہ بھی جائز ہے. نیت یہی ہے کہ دینے والا خدا ہے. اگر ہم یوں کہ داتا صاحب ہمیں بیٹا عطا فرما تو یہ بھی جائز ہے, یہ کفر نہیں ہے, اس لیے کہ مومن کا یہ عقیدہ ہے حقیقت دینے والا ہمارا پروردگار ہے. اس لیے گرامی قدر حضرات, ان اولیاء کرام کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرتے ہوئے ان کے توسل سے طلب کرنا اور مانگنا ازرو شرع درست اور جائز ہے. آخر میں گرامی قدرات, آج 28 دسمبر ہے, نیا سال عیسوی شروع ہونے والا ہے, لیکن اس پر کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں. ہمارے مسلمان کچھ عجیب انداز کے ساتھ سال کے
افتتاح کو اور ابتدا کو عجیب انداز میں مناتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، ہجری سال کا آغاز۔ البتہ اگر کوئی عیسوی سال کے اندر بھی اہتمام کرتا ہے اس کو اسلامی طریقے کے ساتھ، یعنی ہم ان تمام کی تمام قوموں کے ساتھ اپنا اشتراک نہیں کر سکتے جو مسلمان نہیں، جن کا تعلق ہی لہو و لعب کے ساتھ ہے، جو نئے سال کی آمد پر شرابوں کی محفلیں اور سرور و رقصوں کی محفل جما کر اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایسے پروگراموں کو روکنے کی کوشش کرے۔ آج 28 دسمبر ہے، لاہور میں شراب ہی نہیں مل رہی، سارے ہوٹل بک ہوئے ہیں، برائیوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں، تو یہ ہماری بھی، ہم جہاں تک اپنے تعلق کے ساتھ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں۔ حکومت وقت سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ایسی برائیوں کے روک تھام کی کوشش کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی تھی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مدینہ کے بازار میں مشکیزیں پڑے ہوئے ہیں، بتایا گیا ملک شام سے اعلیٰ ترین شراب آئی ہے۔ سرکار نے عمر فاروق کو ایک چھری دی اور کہا جاؤ سارے مشکیزیں چاک کر دو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ چمڑے کے بنے ہوئے مشکیزیں سارے توڑ دیے، ساری شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا یہ ریاست مدینہ ہے جس میں کوئی شراب نہیں پی سکتا۔ عرض کی پیارے آقا جو برتن تھے، فرمایا ان برتنوں کو بھی نہ استعمال کرو کہیں تمہیں شراب کی یاد تازہ نہ ہو جائے۔ تو ریاست مدینہ میں شراب کو مکمل بین کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ریاست مدینہ کے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ